بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں بات کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، والد کا نام ابو طالب ہے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کی عمر 15 یا 18 سال کی تھی۔ آپ کی مرویات کی تعداد 586 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ تمام جنگوں میں شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں خلیفہ بنا کر روک دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعہ کے روز 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ اسی دن آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جیسے دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ میں تم کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے براءت کا اظہار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چپ چپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی چاہوں تو 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر لکھ سکتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا سر اور ستون اور اس کی بلندی کی چوٹی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں جو انتہائی عظیم القدر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ام القرآن اور مفتاح فرمایا، اور اس کے بغیر نماز کو ناقص قرار دیا۔ اس کی فضیلت دوسری صورتوں پر انہی 5 ناموں کی برکت سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے معرکے میں پیش رہے۔
انفرادی جنگ اپنے حریف کو قتل کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حریف کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد عام جنگ میں بھی خوب بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑتے رہے اور دوسرے صحابہ کے ساتھ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اس میں بھی داد شجاعت دیتے ہوئے بڑے بڑے کافروں کو نیست و نابود کیا۔ مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے پورا زور لگاتے رہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تمام آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے 100 کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے ان کو منتشر کر دیا اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اسی سال غزوہ خندق میں مشہور شاہ سوار عمر بن عبد کو قتل کیا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں معاہدہ کے عبارت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی۔ 7 ہجری کو غزوہ خیبر پیش آیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ خیبر کے سب سے مضبوط قلعہ کے سردار مرحب نامی یہودی کو پہلے انفرادی جنگ میں قتل کر دیا۔ بعد ازاں قلعہ کے سختی سے محاصرہ کر لیا اور کچھ دنوں کے محاصرے کے بعد یہ قلعہ فتح کر لیا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑا۔ منافقین نے طنز کیا کہ تم اچھے سپاہی نہیں ہو، اس لیے تمہیں عورتوں اور بچوں میں چھوڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مرتبہ ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ 10 ہجری میں انہیں یمن بھیجا گیا، وہاں ان کی تبلیغ سے سارا قبیلہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے اور آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 40ویں ہجری اور ماہ رمضان کی 17ویں تاریخ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم شقی القلب نے تلوار کے وار سے زخمی کیا۔ قاتل اسی وقت پکڑا گیا۔ آپ نے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، تم نے اس آدمی کو قید تو کر لیا، لیکن اس کا قتل اس وقت تک ملتوی رکھو جب تک کہ میں شہید نہ ہو جاؤں۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں مر جاؤں تو اس کا قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہوں تو صرف زخم کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ جان کا بدلہ جان ہے، اگر میں مر گیا تو اس کو مار ڈالنا، اگر میں زندہ رہا تو اس کی نسبت میں خود فیصلہ کروں گا۔ اے بنی مطلب، میں مسلمانوں کا خون نہیں گرانا چاہتا، خبردار بجز میرے قاتل کے کسی اور کو نہ مارنا۔ اے حسنین، آگاہ رہو، میرے قاتل کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچو۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے اس کے بخشنے اور بدلہ لینے کا اختیار ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو ایک ہی ضرب سے مار ڈالنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ بالآخر 18 رمضان المبارک 40 ہجری کو جمعہ کے دن صبح کے وقت عبد الرحمن بن ملجم نے کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ اس کے 3 رات بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دار الفنا کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے انتہائی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔